اب اسی فرض کفایہ میں سے جو لوگ اس فرض کفایہ کو پورا کرنے کے لیے کہ پوری امت گنہگار نہ ہو اور وہ طلب علم کی راہ چلتے ہیں، ان کو اسلام میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل، سب سے دانا، سب سے مقدس، سب سے بلند، سب سے اولا اور ارفع قرار دیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم۔ دنیا میں اس روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے ذہین، سب سے دانا، سب سے عمدہ کون لوگ تھے؟ بتائیے۔ انبیاء علیہ السلام۔ اور انبیاء کے بعد وہ تمام لوگ جو انبیاء کی راہ پر چلے علم کی بنیاد پر۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی کو جیسا مرضی ناگوار گزرے، کسی کو یہ بات ہضم نہ ہو، کسی کو کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے جو اللہ نے بیان کر دی۔ اور ہمیشہ جو علماء ہوں گے، یاد رکھ لیجئے، ہر دور میں اس دور کے سب سے بہترین لوگ علماء ہوں گے، جس طرح کے انبیاء کے دور اور ان کی زندگی میں روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ انبیاء تھے۔ سب سے بڑھ کر انٹلیکچول جن کو لیول ملا ہوگا وہ اسکالرز ہوں گے، دین کے علماء ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر بہترین اخلاق جن کا ہوگا، جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں، علماء ہوں گے، جن سے آپ اپنی پرسنالٹی ڈیویلپ کر سکتے ہیں، آپ امپروو خود کو کر سکتے ہیں، جن کو آپ اپنا ہیرو کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ رول ماڈل کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے بہترین لوگوں کی فہرست میں آتے ہیں، وہ علماء ہوں گے جو اس علم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنائی اس پوری کائنات کو، جو ڈیزائن کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کائنات میں سب سے بہترین مخلوق انسان کو جو پیدا کیا، اور انسانوں میں پھر کچھ کو فضیلت دوسرے لوگوں پر دی۔ انسانوں میں فضیلت ہے، انسانوں میں فضیلت سب سے بڑھ کر انبیاء میں ہے، انبیاء کو آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے معاملے کو رکھا، انبیاء میں بھی رکھا۔